بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کے مختصر مطالعے کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 1 سے 6 تک کا پیغام انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نمبر ترتیب نزول میں 89 ہے، 89 نمبر ہے۔ سورہ بقرہ میں جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل از وقت آگاہ کیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھیں۔ غزوہ بدر میں اگرچہ مومنوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن اس فتح نے تمام دشمن طاقتوں کو چونکا دیا تھا، اور پھر مسلمانوں پر ایک خوف کی کیفیت طاری تھی۔ بر وقت خطرہ ہی، یعنی ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ ان حالات کا براہ راست اثر مدینہ کے معاشی حالت پر بھی پڑا، جو بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد سے ویسے بھی بگڑ چکا تھا۔ ہجرت کے بعد اطراف مدینہ کے یہود سے جو معاہدے ہو چکے تھے وہ انہیں توڑ چکے تھے، اور قریش کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ احد کی جنگ پیش آئی تھی، جس میں مسلمانوں کی شکست نے دشمنوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ منافقین کی خیانت بھی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ احد میں جو کمزوریاں ہوئیں ان کی اصلاح ہونے کی ضرورت تھی۔ سورہ آل عمران کا خطاب 2 گروہوں سے ہے، ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور دوسرے ان کے اعتقادی اور اخلاقی برائیوں پر تنبیہ۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کو ان کی اعتقادی اور اخلاقی برائیوں پر تنبیہ ہے۔ اس کے پیش کردہ دین کے علاوہ کوئی دین صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس دین کی صداقت کو قبول کرو، یہ ان سے کہا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ مومن، تم بہترین امت ہو، اس لیے اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے بچو۔ گویا سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں۔ اس کے نصف اول میں، یعنی اول حصہ جو آدھا حصہ ہے، اس میں اللہ کی اطاعت اور اہل کتاب خصوصاً نصارہ کی گمراہیوں کا بیان ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی ان گمراہ کن چالوں سے خبردار کیا گیا ہے، جو وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے اختیار کر رہے تھے۔ ان کو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہنے، اطاعت پر جمے رہنے، جہاد کرنے، امتحان کے موقع پر انتشار اور اختلاف سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ گویا نصف اول جو ہے اس کی حیثیت تمہید کی ہے، اور نصف ثانی کی حیثیت مقصود کی ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے تھا۔ سورہ آل عمران میں نصرانیوں سے خطاب ہے، اور عیسیٰ پرستی اور عقیدہ بنیت کے بطلان کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ میں دین کی مدافعت کے لیے جنگ کی ضروریات بیان کی گئی ہیں۔ آل عمران میں بدر کے واقعات کا ذکر ہے۔
اس صورت میں ارکان دین میں سے دو بڑے ارکان کا بیان ہے۔ پہلا رکن عقیدہ توحید کا اثبات، اور دوسرا رکن مغازی اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیان۔ پہلے رکن عقیدہ توحید میں اثبات توحید، نبوت، حقانیت قرآن اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ کا رد ہے، عقیدہ ابنیت کا رد ہے۔ دوسرے رکن میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بدر میں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے نصرت عطا فرمائی، اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کس طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات پر تفکر اور تدبر کا حکم دیا ہے۔ تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے۔ ان میں 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ نے پتھر کے لوحوں پر لکھ کر دیے تھے، باقی ماندہ احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے کی تھیں۔ یعنی یہی تورات تھی جو بیت المقدس کی پہلی تباہی تک محفوظ رہی۔ پھر بنی اسرائیل اس کتاب سے بالکل غافل ہو گئے تھے، اس حد تک کہ جب یہود کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر و مرمت ہوئی تو اتفاق سے ہیکل کے سجادہ نشین اور مذہبی پیشوا کو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی۔ اس نے اس کو ایک عجوبہ سمجھ کر شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کو مکمل تباہ کر دیا تو بنی اسرائیل نے وہ اصل تمام نسخے ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کھچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم میں آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزیر نے اپنی قوم کے چند بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب خروج، اخبار، گنتی، استثناء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور انہی 4 ابواب میں ترتیب کے مطابق وہ آیات بھی حسب موقع درج کی گئی ہیں جو ان کو دستیاب ہو سکیں۔ تو اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام میں بکھری ہوئی ہیں۔ قرآن ان منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ انجیل دراصل ان الامی خطبات اور اقوال کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے، خواہ یہ کلمات آپ کی زندگی میں لکھے گئے یا بعد میں۔ بہرحال ایک مدت بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات یا تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرکس، لوکا، یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ دراصل انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی تصدیق کرتا ہے۔
آگے لفظ آتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. الفرقان، الفرقان مصدر اور اس میں صفت ہے جس کو باطل سے جدا کرنے والی چیز، کسوٹی جو حق و باطل کا فرق دکھانے والا ہے، یعنی قطعی اور یقینی دلائل ہیں جن سے تمام مقاصد، تمام مطالب پایہ ثبوت کو پہنچ جاتے ہیں. تو فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل علیک الکتاب بالحق، بالحق سے مراد صداقت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قطعی حجت کے ساتھ، ضرورت اور واقعہ کے مطابق. وانزل التوراۃ والانجیل، تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شریعت. انجیل یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے بشرا یعنی خوشخبری. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یصور و تصویر سے ہے جس کے معنی ہے صورت گری کرنا، یعنی وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے. ارحام رحم کی جمع ہے، معنی یہ ہوئے کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی کامل جسم والے یا ناقص الخلقت، خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مونس. فرمایا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.